بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم سچ وہ پسند کرتے ہیں جو ہماری مرضی کا سچ ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہم جھوٹ بھی وہ پسند کرتے ہیں جو ہماری مرضی کا جھوٹ ہو۔ وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف جرنلسٹوں سے الگ الگ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں، ان تک اپنے جذبات پہنچاتے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ پچھلے دنوں جو میٹنگ ہوئی ہے، جرنلسٹوں کی بہت سی باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں، جو اب میں نے کچھ تو آپ کی خدمت میں اسی روز عرض کر دی تھی، جو میرے علم میں چیزیں آئی تھی، ایک دوست جو وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی تھیں۔ اب جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم ملک کا بدلے گا کے نام سے لکھا ہے، جس میں کچھ نئے اور حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ حالانکہ جاوید چودھری صاحب کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے جو پرو نواز شریف گروپ ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، لیکن بعض سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جو ذاتی ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے نا، اس سے اٹھ کر بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جو جرنلسٹ ہے اس کا کام ہے جو سچی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، فیصلہ لوگوں پہ چھوڑے، عوام پہ چھوڑے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ اہم باتیں بتائیں ہیں، اور جو بھی اس منظر یہاں پہ نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتایا کہ آپ کو پتہ پاکستان میں ویسپا اسکوٹر بہت پاپولر ایک اسکوٹر رہا ہے۔ میں نے بھی اپنے لڑکپن میں، اپنی جوانی کے آغاز میں، نوکری کے آغاز میں 6-7 سال یہ اسکوٹر چلایا ہے، اور ویسپا بہت مشہور قیام پاکستان سے لے کے تو اب تک۔ پھر اچانک ویسپا غائب ہو گیا اور یہ موٹر سائیکلیں شروع ہو گئی ہیں کچھ۔ تو ویسپا جو کمپنی تھی وہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں اپنا یونٹ لگائے، تو انہوں نے بتایا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے جرنلسٹوں کو، دوستوں کو، انہوں نے کہا جی کہ ویسپا والوں سے اسحاق ڈار صاحب نے براہ راست ڈیمانڈ کی تھی پیسوں کی۔ یہ بات ان کو ایک نیٹو کے ایک جرنل نے بتائی ہے، جو یہ دیکھیں نا کہاں کہاں باتیں پھر پہنچتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو اسحاق ڈار صاحب نے، وہ ویسپا نے انکار کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، حصہ کچھ مانگ رہے تھے کچھ، جس پر اس نیٹو کے جرنل کا یہ کہنا ہے کہ میں نے براہ راست یہ اطلاع پہنچائی میاں نواز شریف کو، وزیر اعظم کو، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی کارروائی نہیں اس پہ کی، اور ویسپا کمپنی والے یہاں سے اپنا سمیٹ کے چلے گئے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے اس کے زرداری صاحب کے دور میں پاکستان سے 2 کار بنانے والی، سستی کار بنانے والی کمپنیاں واپس چلی، ایک رینالٹو والی تھی، ایک رینالٹو تھی اور ایک اور تھی۔ یہ دونوں کمپنیاں واپس چلی گئی تھیں۔ انہوں نے اتنا بڑا ان سے غفلہ طلب کیا تھا، وہ نہیں دے سکتے تھے، واپس چلے گئے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ 19 نومبر 2019 کو جب میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے ہیں، تو مجھ سے عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو یہ معاملہ عدالت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جیل میں بند رکھیں گے اور خدا نہ خواستہ ان کی موت ہو گئی تو یہ آپ سے کے لیے ناقابل برداشت ہوگا برحشر۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدالت پہ چھوڑ دیا۔ اب عدالت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ کے جو 46 جج ہیں، ان میں سے 35 وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے منتخب کردہ ہیں۔ اس سے آگے میری تو اوقات نہیں، جنرل صاحب نے تو پتہ نہیں کچھ کہا ہوگا نہیں، لیکن میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ اس لیے ان کے ہر فیصلے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے بڑے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ بیچارہ یہ جو شوہو پوریا یہ مارا گیا ہے، یہ چیف جسٹس کے پاس گیا تھا سیدھا، حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے آج کل وہ بہت جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ سے بھی اوپر کی چیز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ میں 2 مہینے رہ گئے ہیں ان کے۔ آج کل جو فوج کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کر رہے ہیں، جو محاذ سنبھالا ہوا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے بھی ان کو اس کو معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نا بھائی، اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ جو ہمارے ہیں نا یہ نام نہاد لیڈران کرام، کہ ہر تمہاری اوقات وہ نہیں ہوتی جو میاں نواز شریف کی یا آصف زرداری کی ہوگی یا عمران خان کی ہوگی یا کسی اور بڑے کی ہوگی۔ تم تو بیچارے کرایہ کے ٹٹو ہوتے ہو، ان کو پتہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہیں، اس لیے تم پر وہی رولز اینڈ ریگولیشن لاگو ہوں گے جو کہ باقیوں پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 29 اکتوبر 2020 کو جو بیان ایاز ساجک نے ٹانگیں کانپنے والا دیا تھا، اس سے آرمی میں بہت غصہ پایا جاتا تھا، لیکن میں نے انہیں ٹھنڈے کیا، کیونکہ ہم نے تو انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، اور انڈیا کو جب ہم نے واپس کیا تھا اس کو، ان کے پائلٹ کو، تو انہوں نے تو ہمارا 20 ملکوں کے ذریعے شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، تو یہ ہماری ٹانگیں وہاں کانپوا رہا تھا۔ اچھا جی، سب سے شاندار بات انہوں نے کی ہے اس کے تحریک لبیک کے مسئلے پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے ہم پہ تحریک لبیک کا، کہ جی ہم نے بنائی سپورٹ۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں بنائی، یہ میاں نواز شریف نے بنائی تھی تحریک لبیک پاکستان، اور اس میں 80% جو بھرتی تھی وہ میاں نواز شریف والے گینگسٹرز کی تھی۔ یہ بنائی تھی انہوں نے طاہر القادری کو بیلنس کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اب بات بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا، اگر آپ شیر کو پنجرے میں بھی باندھ رکھیں نا، کبھی کبھی وہ جو کھلا چھوڑیں تو وہ پھر اپنی اوقات تو ظاہرہ دکھاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے دھرنے شرنے کا چکر شروع کیا، طاہر القادری والا شو جو کرنا تھا، تو رانا ثناء اللہ نے ان کو کہا کہ آپ لاہور کے بجائے اسلام آباد میں بیٹھے جا کے، تو ان کو ادھر بٹھا دیا۔ کہنے لگے پھر خاقان عباس، جب معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، ہمارا کیا لینا دینا تھا، تو پھر خاقان عباسی کی باقاعدہ درخواست پر جنرل فیض کو ہم نے میدان میں اتارا، جنہوں نے جا کے ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاملے کو ختم کرایا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ ٹی ایل پی جو فوج نے بنوائی تھی، اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، ہم نے چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ جو مسنگ پرسن ہیں وہاں فرنٹیئر میں کوئی پولیس کا سسٹم نہیں ہے، تو وہاں تو ہم کسی کو رکھنے کا بندوبست کوئی نہیں ہے، نہ پولیس وہاں کی انہیں لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ہمیں آپشن دے دیں، کوئی آئین میں بنا دیں۔ تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی آپ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے اب، کیونکہ دہشت گردی کا دور تھا، اگر ہم نے کچھ کیا تو اس سے آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے لیے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں خاقان عباسی، یہ جب امریکہ تشریف لے کے گئے تھے تو ای سی ایل میں ان کا نام تھا، تو انہوں نے ہم سے درخواست کی تھی کہ جی میرا نام ای سی ایل سے نکالے، میں نے اپنی بہن کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ جب ان کی پینٹ اتاری تھی امریکہ والوں نے وہاں پہ، کہنے لگا کہ ہم نے یہ گناہ کیا کہ انسانی ہمدردی میں کر دیا کہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اس نے کہاں بھاگ جانا ہے۔ تو اب وہ سن لیں خاقان عباسی کو کہ وہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں اور کیا زبان استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے، اور کس طرح کے لقمے دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ دھرنے کا جو تھا فیض باغ والا پتہ لگ گیا ہوگا، یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا اس کی اصل میں حیثیت کیا تھی، اور یہ لوگ انہوں نے کس طرح ہمیں بیوقوف پوری قوم کو بنایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حقائق ہیں جو جنرل جاوید باجوہ نے صحافیوں تک پہنچائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی وقت بھی آپ ان کو کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، یہ وہ بنیادی سچائیاں ہیں۔ اگر فوج خاموش رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو اپنی ناکامی ہے وہ فوج کے ساتھ تھوپ دیں۔ ویسے تو وہ جو فوج ہے وہ آپ نے اس کو سٹنگ ڈک بنایا ہوا ہے، اور سب کے لیے بڑا ایزی ٹارگیٹ ہے کہ آسانی سے معاملات کو ادھر منتقل کر دیا جائے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے بالکل الٹ کے رکھ دیا۔ یہ ٹی ایل پی کا الزام لگاتے تھے حکومت پہ، فوج پہ، جو کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی درخواست پر ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ فیض باغ کا دھرنا ختم کروایا تھا، ان سے معاہدہ کر کیا، اور معاہدہ بھی انہوں نے کیا تھا، ہم تو اس میں گواہ ہیں۔
اور دوسری بات یہ بنائی تو انہوں نے تھی علامہ طاہر القادری کا زور ختم کرنے کے لیے، کیونکہ علامہ طاہر قادری کے فالوور جو ہے نا ملک میں، میرا خیال ہے کہ اس دور میں تو اس سے تحریک انصاف سے بھی زیادہ تھے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا کوئی ہے کچھ۔ ناظرین کرام، یہ کچھ بنیادی سچائیاں جو سامنے آئی ہیں، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن بڑے ڈھیٹ اور بڑے بے شرم قسم کے سیاستدانوں سے، صحافیوں سے، ضدی ہٹ دھرم اور جھوٹے بے ایمانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ہم بھی کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی ظالمانہ اور جھوٹی گفتگو کم از کم آپ ہم سے توقع نہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، جہاں تک ممکن ہو سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔